اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی، اور تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو سندھ پولیس FM 88.6 کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خواتین و حضرات، آج آپ سندھ پولیس FM ریڈیو پہ اپنا شو قانون کیا کہتا ہے وہ سن رہے ہیں، اور آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور قانون سے متعلق آپ کو آگاہی دیں گے۔ جیسا کہ اس پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ اس میں آپ کو مشاورت دی جاتی ہے اور آپ کو رہنمائی آگاہی دی جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے لا آف پراپرٹی یا قانون ملکیت، قانون جائیداد۔ اس پہ آج ہماری گفتگو رہے گی، اور اس گفتگو میں ہم جائیداد کی خرید و فروخت، وراثت، کرایہ داری، جائیداد کے تنازعات جیسے معاملات پر جو تقریباً ہر کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ قانون ان معاملات پر کس طرح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختلف سیگمنٹس کے میں اس شو کو جاری رکھوں، اور ان سیگمنٹ سے آپ کی جو رہنمائی صحیح ہو سکے گی۔ مثال کے طور پہ ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ قانون جائیداد یا لا آف پراپرٹی یا قانون ملکیت ہے کیا۔ تو قانون جو کہتا ہے اس کے اوپر کہ جائیداد کی جو اقسام ہیں وہ دو ہیں، ایک منقولہ ہے اور ایک غیر منقولہ جائیداد کہلاتی ہیں، جس کو آپ موویبل اموویبل پراپرٹیز کہتے ہیں۔ اور جو ہماری غیر منقولہ جائیدادیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں زمین ہے، مکانات ہیں، اپارٹمنٹس وغیرہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ہمیں جو فرق کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو غیر یعنی جو منقولہ جائیدادیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ منقولہ سے علیحدہ ہوتی ہیں، اور جائیداد کی خرید و فروخت کے جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب بھی آپ کسی جائیداد کی خریداری کا کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا تقاضا ہوتا ہے وہ رجسٹریشن کا عمل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ اسٹیمپ پیپر یا دستاویز جو ہوتی ہیں اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور قانون وراثت جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں اس کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا گیا ہے۔ جب ہم اسلامی روایتی اصول اور قانونی وراثت میں خواتین کے حق کی بات کرتے ہیں اور کرایہ داری یعنی قوانین کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کرایہ داری کا جو معاہدہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی کیسا ہونا چاہیے سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کوئی مسئلہ آگے ایسا نہ آئے جس کی وجہ سے آپ کو مکان خالی کرنا پڑے، یا آپ پہ کوئی الزام آئے اور آپ کا مالک مکان سے جھگڑا ہو جائے۔ تو کرایہ داری کا جو معاہدہ ہوتا ہے، جس کو آپ رینٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ مالک مکان اور کرایہ دار کے ظاہر حقوق بھی ہوتے ہیں اور فرائض بھی ہوتے ہیں، اور قانون ان دونوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جائیداد کے جو تنازعات ہوتے ہیں اور ان کا جو حل ہے وہ عدالت میں یعنی کیس دائر کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، یا ثالثی مصالحت کا جو کردار ہے، اس کے متعلق ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں جو ہے میں سننے والوں کی توجہ اس چیز پہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں جائیداد سے متعلق کوئی سوال ہے، یا آپ کسی مسئلے کا سامنا جائیداد کے سلسلے میں کر رہے ہیں،
خریداری کے تحت کر رہے ہیں، کرائے نامے کے تحت کر رہے ہیں، مالکانہ حقوق کے تحت کر رہے ہیں، آپ کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا ہے، یا آپ کو اس طریقے کے اگر آپ کسی مسئلے سے نبرد آزما ہیں تو آپ ہمیں کال کریں یا میسج بھیجیں. انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کا لائیو جواب دوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو قانون کے عین مطابق آپ کو مطمئن کیا جا سکے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں جو یعنی ہم جانیں گے وہ قانون جائیداد جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، یا یہ قانون کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور اس میں ہم یعنی اس شو کے اندر ہم قانون کی مزید گہرائی سے مخصوص یعنی قوانین پہ بات کریں گے تاکہ اس کی تفصیلات سے آپ آگاہ ہو سکیں. اچھا جناب، آج جو ہے جو دلچسپ جو موضوع رہے گا وہ جائیداد سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں، یعنی وہ اصول و ضوابط جو ہماری زمینوں، مکانات اور دیگر اثاثوں کے یعنی معاملات کو منظم کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں یا منظم کرتے ہیں. تو جناب آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور جو کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں، جو بھی جواب آپ کو چاہیے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0315000824 پر. اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں. تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ قانون جائیداد کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جائیداد آپ کسے کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ قانونی اصطلاح ہے اور اس کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک کو ہم یعنی منقولہ جائیداد کہتے ہیں، جیسے، اور یہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ منقولہ جائیداد میں جیسے گاڑیاں ہیں، زیورات ہیں، یا نقد رقم ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو جناب ہم کہتے ہیں منقولہ جائیداد، یا اس کو ہم کہتے ہیں موویبل پراپرٹیز کے جو ادھر سے ادھر کی جا سکتی ہیں. اب غیر منقولہ جو اموویبل پراپرٹیز ہوتی ہیں ان میں زمین آتی ہے، مکان آتا ہے، کوئی فارم ہاؤس آئے گا. آج ہم زیادہ تر جو بات یعنی ہماری بات کا مرکز ہوگا وہ غیر منقولہ جائیداد سے متعلق ہوگا، یعنی زمین اور مکان کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی. کیوں کی جائے گی؟ کس و ناقص، یعنی کس و ناقص کو ہر شخص کو ان مسائل کا یعنی بلا شرکت غیر واسطہ پڑتا ہے. اسی طریقے سے جائیداد کی خرید و فروخت کے جو بھی قانونی تقاضے ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور وہ کیا یعنی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی زمین یا مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں کچھ ایسے نکات یعنی آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا کہ جن کا آپ کو خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو یعنی پرابلم ہو سکتی ہے. سب سے پہلے جائیداد کی ملکیت کی تصدیق کرے، یہ آپ کا پہلا کام ہے. اچھا، اور دستاویزات جس کی یعنی جیسے کہ رجسٹری ہے، اسٹیمپ پیپر ہے، NOC ہے، اس کی مکمل جانچ پڑتال کریں. یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اسی لیے میں آپ کو اس چیز سے آگاہ بھی کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی جائیداد کی یعنی غیر منقولہ جائیداد کی اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو ہر طریقے کا اطمینان کرنا ضروری ہے. جیسا کہ ابھی بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رجسٹری، اسٹیمپ پیپر اور NOC وغیرہ کی آپ کو صحیح طریقے سے مکمل جانچ پڑتال کرنی ہے. اس کے علاوہ جناب جو ہے خرید و فروخت کا جو عمل ہے وہ رجسٹرار آفس میں مکمل طور پہ رجسٹرار سے کروائیں. آپ رجسٹر کروائیں اس کو، تاکہ مستقبل میں آپ کو کوئی قانونی مسئلہ نہ ہو. اس یعنی بیان کا مقصد یا اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز کی لین دین کی جا رہی ہو، خرید و فروخت کی جا رہی ہو، سیل پرچیز کی جا رہی ہو اموویبل پراپرٹی کی، یعنی مطلب غیر منقولہ جائیداد کی،
تو اس کا مکمل طور پہ رجسٹریشن ہونا اور رجسٹر ہونا ضروری ہے. اگر وہ رجسٹر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے لیے مستقبل میں کوئی قانونی پیچیدگی آ سکتی ہے, کوئی دعوے دار آ سکتا ہے, کوئی جو ہے دخل اندازی کر سکتا ہے, اور کوئی شخص جو ہے کاغذات کو دکھا کے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ مکان غیر قانونی طور پہ ہے یا وہ جائیداد یعنی غیر قانونی طور پہ ہے. اچھا, دوسری عام بات یہ ہے کہ زبانی معاہدوں پر کبھی اعتبار نہ کریں. ہر بات جو ہے نا وہ آپ کے پاس تحریری ہونی چاہیے. اگر آپ تحریری نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے اس کی وجہ سے آپ کو مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہر چیز کو ضبط تحریر میں لیں, اس کا تحریر میں آنا ضروری ہے تاکہ ایک سند رہے. ایک سند رہے گی, یعنی وہ دستاویز ایک سند کی حیثیت ہوگی, سرٹیفائیڈ ہوگی, تصدیق شدہ ہوگی. زبانی کلامی بیان کی قطعاً قانون میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب کہ یہ ہمارے جو وراثتی قوانین ہیں وہ کیا ہیں. اب وراثتی قوانین جو ہیں اس میں پاکستان میں جائیداد کی جو وراثت کا جو قانون ہے وہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہے جناب. ٹھیک ہے, بیٹے, بیٹیاں, بیوی, شوہر, والدین سب کے اپنے مخصوص حصے ہیں. خواتین کا وراثت میں حصہ دینا شرعی اور قانونی دونوں لحاظ سے لازم ہے. اگر وراثتی جائیداد کا بٹوارا کرنا ہو تو بہتر ہے کہ باہمی رضامندی سے کیا جائے, ورنہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. اب یہ بات قانون اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر یعنی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اگر جائیداد کی تقسیم ہو جائے تو پھر اختلافات نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جھگڑوں کی جو بنیادیں ہیں وہ 3 چیزوں پہ ہوتی ہیں, زن, زر, زمین. رائٹ, اب ہم بات کر رہے ہیں زمین کی. اگر والدین بقائمی ہوش و حواس اپنی حیات میں یہ تمام معاملات کر لیتے ہیں تو ان کے بچوں میں اتحاد بھی رہتا ہے اور اطمینان بھی رہتا ہے, اور کسی قسم کا یعنی جائیداد کے بٹوارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, اور یہ تمام چیزیں باہمی رضامندی سے ہونے کی وجہ سے ان کی محبتیں برقرار رہتی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے جب آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں جاوید صاحب؟ خیریت ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ عبدالنسیم کراچی ناظم آباد سے. یقین مانے سر آپ کی آواز سن کے دل کو خوشی ملتی ہے. جی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عبدالنسیم صاحب کیسے ہیں آپ, کیا کہنا چاہیں گے شو کے بارے میں؟ الحمدللہ, شو تو ماشاءاللہ آپ کا ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے, میں سنتا رہتا ہوں. بہت شکریہ. ہفتے کو جو پروگرام نہیں ہوتا ہے رات کو وہ شعر و شاعری والا, جی ان سے میں نے پوچھا تھا, میں نے بولا جاوید سر کا پروگرام ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولا نہیں, شب سخن وہ ہوتا ہے سنڈے کو. جی وہ میں کافی دن سے کر نہیں رہا ہوں مصروفیت کی وجہ سے. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے شروع کروں گا انشاءاللہ. وہی میں بول رہا تھا نا, میں اسی وجہ سے کہ آپ کے پروگرام کے عادی ہو گئے, کسی اور کا وہ پروگرام مزہ نہیں دیتا. بہت شکریہ, بہت محبت ہے آپ کی عبدالنسیم صاحب, میں بہت مشکور ہوں آپ کی محبت کا. اور جی جزاک. اور اس بات سے میں بہت خوش ہوں جو آپ نے بولا تھا نا کہ میں اپنی کلینک میں فری لوگوں کا علاج کرتا ہوں. میں نے الحمدللہ مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے نا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنا مدرسہ کھولا ہوا ہے. فری میں بچوں کو میں خود بھی ڈیوٹی دیتا ہوں. میرے الحمدللہ آفیسز وغیرہ ہیں, وہاں میں جاتا رہتا ہوں. لیکن مدرسے میں صرف ڈیوٹی دیتا ہوں. پہلے میں خود پڑھاتا تھا, ابھی میں نے ایک استاد رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اللہ اس میں برکت دے آپ کو, اور آپ ایسی کال کرتے رہیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سر. میں آپ کی کال کا منتظر رہوں گا, انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور ہوگی سر. بہت شکریہ, اللہ حافظ.
اچھا سامعین اور ناظرین، یہ تھے ہمارے کالر جناب جو ہے عبدالنسیم صاحب، اور اس وقت ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ حبیبہ بات کر رہی ہوں مسعودی صاحب۔ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ حبیبہ۔ جی حبیبہ صاحبہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی شو کے حوالے سے، یا کوئی سوال آپ کا؟ میں نے بتایا تھا نا کہ میرا گھر میرے بھائی نے کاغذات قبضہ کیے ہیں، کہتا ہے میرا گھر ہے، میری بھابھی کہتی ہے گھر سے نکل گئی۔ جی تو پھر میں نے قانونی کارروائی کی۔ جی اچھا، کیا رہا اس میں؟ سیکٹر تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ کیا رہا اس میں جو آپ نے یہ ہوا کہ میرے بھائی کو بلایا سیکٹر میں، اچھا، اور اس کو بولا کہ آپ ایک ہفتے کے اندر کاغذات ان کے حوالے کریں۔ اچھا، میرے کاغذ بھی پر دبایا، ٹھیک ہے، تو وہ ہوا نا؟ اپنے نام کر لیا۔ ہاں تو مطلب پھر میں 10 دن لگا، 10-15 دن لگا کاغذ بنانے میں۔ ہاں پھر مجھے میرا گھر واپس مل گیا۔ نہیں تو آپ کو قانونی مشورے کا فائدہ ہوا نا میری بہن؟ جی آپ کے جیسے ہوا، آپ کو نہیں میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، میری وجہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، ہمارے لیے مشورہ دیں ہم کو۔ نہیں یہ دیکھیں آپ، ظاہر ہے میرے پاس جی آپ نے کہا تھا کہ آپ ٹول نہ دیں، جلدی کریں ایکشن، آپ نے کہا تھا۔ جی وکیل سے بھی بات۔ اچھا، آج بھی میں اتفاق سے اسی موضوع پہ پروگرام کر رہا ہوں، اور لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ جائیداد کا جب بنٹوارا کرنا ہو نا تو بہتر ہے کہ باہمی رضامندی سے ہو جائے، ورنہ جو ہے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اچھا ابھی تو میرا گھر تو مجھے واپس مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی آپ کی مہربانی۔ اور سنیں، اور بھی جائیدادیں ہمارے ابا کی بھائیوں نے قبضہ کیا، انہوں نے پتا کیا کیا؟ جی آپس میں ایک دوسرے کے نام سے کر لیا۔ اچھا میں نے آپ کو یاد کریں میں نے آپ کو یہ درخواست کی تھی کہ جو وراثتی جائیداد ہوتی ہے، جو ہمارے والدین کی ہوتی ہے نا، وہ اگر کوئی بھی شخص اس کو کرتا ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے اپنی طرف کرتا ہے، یعنی اس میں والد صاحب جی تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کے نام کر دیا۔ جی تو وہ غیر قانونی ہوا نا، غلط ہوا نا۔ میرا گھر تو مل گیا واپس۔ دیکھیے باقی جو چیزیں ہیں اس کے لیے اگر یہ ہے کہ آپ کے پاس ان کی، یعنی وہ جو جائیدادیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اگر کوئی تفصیلات ہیں ان کی، ٹھیک ہے، تو آپ اس سلسلے میں اپنا دعویٰ دائر کر سکتی ہیں، اور آپ عدالت نہیں کاغذات بھائی اس کی یہ تو پتا ہوگا کس ایریے میں ہے، اس کی میجرمنٹ کیا ہے نا بھائی۔ اس میں آپ کو جو بھی پراپرٹی کے وکیل ملیں گے تو وہ باقاعدہ آپ کا ایک سول سوٹ تیار کریں گے کہ جس میں آپ کو یہ تفصیلات بتائیں گی کہ مجھے یہ بتائیے 10,000 ایکڑ زمین کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 ایکڑ زمین کتنی ہوتی ہے؟ کیا مطلب کتنے کی ہوتی ہے؟ نہیں مطلب نہیں، جیسے مجھے یہ پتا 120 گز کا گھر ہے میرا، یہ مجھے ایکڑ کا نہیں پتا مجھے۔ دیکھیں اب ایکڑ کا حساب وغیرہ یہ تو جو ہے نا آپ کی فائل میں جو یعنی اسکوائر فٹ میں ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ اس کے حساب سے کیا جا سکتا ہے، پھر وہ ایکڑ میں کرنا۔ یہ مجھے بتا دیجیے، گز کا تو مجھے پتا ہے، جیسے ہمارا گھر 120 گز کا ہے، 2 بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، ڈائننگ روم ہے، صحیح ہے نا؟ 120 گز جو ہوتا ہے۔ اپنی ایکڑ کیا ہوتا ہے یہ مجھے آپ سمجھا دیجیے تھوڑا سا۔ بھائی دیکھیں ایکڑ کا مجھے بھی ایگزیکٹلی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے جو ہے میجرمنٹ کے اوپر 1 ایکڑ یا کنال یا جو ہے نا بیگھا اس کا کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جو لوگ یعنی پراپرٹی کے جو وکیل ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کی پریکٹس میں ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یاد ہوتا ہے، ورنہ چیک کرنا پڑتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں آپ صرف جو ہے نا اس ایریا، میں تو کراچی میں رہتی ہوں، مجھے کراچی کا پتا ہے، صرف اس ایریا کا جو ہے نا وہ آپ وہ پتہ کر لیں کہ بھائی جو ہے نا یعنی جس علاقے میں ہے تو وہاں سے اب ڈاکیومنٹ تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ کے وکیل صاحب جو ہیں وہ لیگل نوٹس کے تھرو جو ہے نا پہلے لیگل نوٹس دیں گے وہ، اور یہ جو بات آپ مجھے زبانی
ہاں جو بھی ہو، ابا کے، ہاں جو بھی ہو، آپ کے وکیل صاحب پہلے لیگل نوٹس دیں گے آپ کے بھائی صاحب کو، یا جو بھی آپ کے برادران ہیں یا اکیلا بھائی ہے، اور اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ جو ہے نا شیئر ہولڈرز باقی ہیں، تو آپ پہ یہ الزامات ہیں، تو برائے مہربانی اس کا جواب دیں، ادروائز آپ کے خلاف جو ہے عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہاں، تو اس طریقے سے ہوگا بہن، یہ صحیح ہے نا؟ تو ہاں، تو بس ٹھیک ہے، پھر اور بھی کالرز ہیں، پھر وکیل کو جانتے ہیں تو بتا دیجیے نام۔ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کو کسی یعنی سٹی کورٹ میں یا آپ کے اطراف میں، آپ وکیل ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ بھی وکیل ہوں گے نا؟ میں وکالت کرتا تھا پہلے، میں ابھی لا پروفیسر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، مجھے اور میں ہاں، تو مجھے میں تو ابھی نہیں کرتا، اور نہ میں کرتا تھا کرمنل کی وکالت، میں یہ اس کی سول لیٹیگیشن کی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ اپنے محلے میں، ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو میرا گھر مجھے واپس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھے آپ کو، اور بھی جو مسائل ہیں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ۔ اچھا سامعین، یہ ہمارے ساتھ ایک بہن تھی حبیبہ، اور انہوں نے کچھ کاوش کی تو ان کا مکان ان کو مل گیا، تو لہٰذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے قانون کے مطابق عمل کریں اور اپنا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اچھا جناب، یہ کنیکٹ نہیں ہوئی لائن۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جو ہے قانون کے مطابق عمل کریں اور اپنا، اچھا جناب، یہ لائن میں کوئی ایشو ہے۔ اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر وراثتی جائیداد کا بنٹوارا کرنا ہو تو بہتر ہے کہ باہمی رضامندی سے کیا جائے، یہ بات میں نے آپ کو کہی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا ورنہ عدالت سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، جیسے ابھی ہماری بہن نے، حبیبہ نے کال پہ بتایا، انہوں نے رجوع کیا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مسز نور بات کر رہی ہوں۔ جی مسز نور، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی آپ کیا فرمائیں گی؟ کوئی سوال ہے یا کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی 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 سوال پوچھتے ہیں جی جی فرمائیے۔ صاحب جب حیات ہیں، جی جی، اور جب بھائی کوئی پراپرٹی وغیرہ لیں نا، ہاں ہاں، آپ کے والد صاحب بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے بھائی بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ پراپرٹی وہ بھی وراثت میں آئے گی؟ نہیں، یعنی آپ کے بھائی نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے؟ اب یہ تو اتنا تو نہیں پتا نا، دیکھیے میری بہن، وراثت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے والدین جو ہے نا ان کی ملکیت ہوتی ہے، ان کا پیسہ لگا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کیا ماحول ہے، یعنی پاکستان میں کراچی میں کیا ماحول ہے کہ ہمارے والد صاحب اگر کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ اپنی وائف کے نام یعنی ہماری والدہ کے نام کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ نارملی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مرد پہلے چلا جاتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو سیو کرنے کے لیے خواتین کے نام جو ہے نا کر دیتے ہیں۔ آپ اکثر اس میں دیکھیں گی کہ بیگمات کے نام جو ہے نا گاڑی بھی ہوتی ہے اور گھر بھی ہوتے ہیں، تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا جاتا ہے احتیاطاً، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ظاہر ہے بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو گھریلو ہیں، تو وہ تو بیچاری نہیں خرید سکتی، تو ان کے شوہر ان کو خرید کے دیتے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں نہ رہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وراثت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ جو فرما رہی ہیں اور جو میں سمجھاؤں آپ کی بات کو کہ آپ کے والد بھی حیات ہیں اور آپ کے اگر بھائی نے کوئی جائیداد خریدی ہے اور اللہ نہ کرے اگر جو ہے نا، ہاں، اگر کوئی حادثہ کوئی ہو جاتا ہے، خریدار اگر نہیں رہتے تو اس میں والدین کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، جی، اگر جیسا شوہر نے ایک جائیداد بیوی کے نام پہ کی ہے، جی جی، ٹھیک ہے، اور بیوی کے پہلے شوہر کے کوئی بچے ہیں، ہاں ہاں، تو ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، جی جی، تو اب وہ پہلے شوہر کے جو بچے ہیں وہ ماں کے نام پہ نا جائیداد، تو ان بچوں کو بھی جائیداد وراثت میں حصہ جائے گا؟ یعنی یہ وضاحت کر دیجئے
کہ جن صاحب کا انتقال ہوا یعنی ظاہر اولاد کو تو ملے گا. ٹھیک ہے نہیں دیکھیے کوئی صاحب ہے وہ ایک شادی کریں یا 4 کریں, ان سے جتنی بھی اولادیں یا ان کی بیوہ جو ورثہ میں ہوں گی حصہ تو سب کا ہوگا اس کے اندر بھائی. نہیں جو ان کی جو بیگم ہے نا ان کے پہلے شوہر کے بچے ہیں, لیکن انہوں نے جائیداد بیگم کے نام پہ کی ہے. دیکھیں جب بیگم کے نام سنیے دیکھیے میری بہن بات یہ ہے بیگم کے نام جو چیز کر دی نا تو اب ان کے تو دائرہ اختیار سے نکل گیا. ٹھیک ہے ان کے نام کر دی, اب ان کی مرضی ہے وہ ایدی کو دیں چھیپا کو دیں وہ جو ہے نا پڑوس میں دیں بچوں کو دیں, یہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے وراثت میں جو نا وہ پہلے شوہر کے بچے بھی ہوں گے. بھائی دیکھیے جائیداد جس کی ہوگی نا ٹھیک ہے اگر وہ اس کے وراثت میں آتے ہیں تو وہ اس کو ملے گا. بھائی دیکھیے اگر ایک صاحب کی ایک چیز ہے اس کے وراثت میں کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو وہ اگر کوئی دوسری تیسری شادی کر کے اس عورت کے نام کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب کل ملکیت اس خاتون کی ہے. ٹھیک ہے اس یعنی جن وہ عورت چاہے تو دے نا. جی ظاہر ہے جی نہیں وراثت تو بنتی نہیں ہے, میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ وراثت تھوڑی بنے گی اس میں. جب اس نے نام کر دی تو اس نے تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے نا تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب. ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو اللہ حافظ. اچھا جناب یہ مسز نور تھی ہمارے ساتھ ایک کالر اور جناب اب تھوڑی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ کرایہ داری کا یہ قانون کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا رینٹ ایگریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اگر آپ مکان جو ہے وہ کرائے پہ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو اس پہ معاہدے پر لازم دستخط کریں, زبانی کوئی بات نہ کریں. معاہدے میں کرایہ مدت اور دیگر شرائط جو ہیں وہ صاف طور پہ درج ہونی چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا یہی باتیں آپ کے لیے تنازع کا سبب بنیں گی, اور کسی بھی تنازع کی صورت میں تحریری معاہدہ جو ہے وہ آپ کا تحفظ کرتا ہے. اچھا جائیداد کے تنازعات جو ہوتے ہیں اور ان کا کے حل کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جائیداد کے تنازعات جو ہیں وہ بہت عام ہیں, اور کسی بھی مسئلے پر فوری طور پہ عدالت میں کیس دائر کرنے سے پہلے مصالحت کی کوشش کریں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو. اگر بات نہ بنے تو سول عدالت میں آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ غیر قانونی قبضہ یا قبضہ مافیا کے خلاف بھی چارہ جوئی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, اور جہاں جہاں موضوع ہو وہاں پہ آپ قانونی اقدامات کر سکتے ہیں. اب یعنی جو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں لا آف پراپرٹی کی یا یعنی قانون جائیداد کی اور اس کی اہمیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ذرا سی بھی معمولی غلطی کی وجہ سے جو ہے نا برسوں تک جھگڑے چلتے رہتے ہیں, تنازعات رہتے ہیں. اور یعنی میں آپ کو ایک کراچی کا ایک علاقے گلشن اقبال میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, وہ بھی ذکر کر دوں کہ جہاں پہ 2 بھائیوں نے اپنے والد کی زمین کا جو کاغذی بٹوارا تو انہوں نے کر لیا, مگر کیا ہوا کہ قانونی رجسٹریشن نہیں کروائی. جیسا کہ ابھی میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ رجسٹریشن آپ کو کروانا بہت ضروری ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برسوں کے بعد زمین پر جو ہے نا تنازعہ کھڑا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, اور معاملہ عدالت میں ظاہر پہنچ گیا. اور یعنی یہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ کاغذی کارروائی جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے, درست ہونی چاہیے. اور جب آپ جائیداد کی خرید و فروخت کے قانونی تقاضے اگر پورے کریں گے تو وہ آپ کے حقیقی کیس میں شامل ہوں گے. اچھا پاکستان کا ایک مشہور کیس جو ہے وہ بیریا ٹاؤن راولپنڈی کے ابتدائی ادوار میں سامنے آیا تھا, اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بغیر تزیق کے زمین کی خرید و فروخت کی تھی کہ جو بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ملکیت واضح نہیں ہے. اب
یہ ملکیت واضح نہ ہونا پیمنٹ کے بعد ہوا تو کیسے مطلب لوگ کتنے اس میں جو ہے نا پریشان ہوئے. اس لیے اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز قانونی تحریری اور باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے. ہر چیز کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے محفوظ رہ سکیں. اچھا عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کیس لمبے لمبے چلتے ہیں اور جناب کئی خریداروں کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. اب یہ جو بیریا ٹاؤن والا میں نے آپ کو واقعہ بتایا, اس سے ہمیں کیا مطلب ہم سیکھتے ہیں, کیا سبق ملتا ہے کہ زمین خریدنے سے پہلے متعلقہ ادارے سے تصدیق لازمی کرانی چاہیے, چاہے پراپرٹی کتنی ہی مشہور کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جناب جو ہے وراثتی قوانین جو ہیں وہ مختصر جو طور پہ ان کو سمجھنا بھی چاہیے. اب جیسے میں لاہور کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دادا نے اپنی زندگی میں ذاتی طور پر جناب جو ہے اپنی یعنی جائیداد کا بٹوارا کر دیا. اچھا اب بٹوارا تو انہوں نے کر دیا لیکن کوئی تحریر موجود نہیں تھی. اب تحریر نہ موجود ہونے کی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد خاندان کے افراد میں جھگڑے شروع ہو گئے, اور ظاہر ہے کہ جب جھگڑے شروع ہوئے تو جھگڑے شروع ہونے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی اور ہی نوعیت اختیار کر گیا. تو میں ابھی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسعودی بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. حبیب الرحمان صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سر. اب دیکھیں دو میرے کوشچن ہیں. ایک تو میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں جو پراپرٹی لائک اگر آپ گھر لے رہے ہیں وہ اگر ماں کے نام ہو تو اس کے بعد وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے, اس میں سب بہن بھائیوں کے سائن موجودگی ضروری ہوتی ہے, اور اگر باپ کے نام پہ ہو تو اس میں اور ماں کے نام میں کیا فرق ہے, ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا میرا کوشچن ہے ٹیننسی سے ریلیٹڈ. ٹیننسی کے اندر جتنے بھی رائٹس ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا ٹیننٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں. مطلب وہ کرایہ کی تجیب ہی ہو کچھ بھی ہو, عدالت اس کو زیادہ لیوریج دیتی ہے. جیسے مالک مکان بیچارہ اپنی پراپرٹی خالی کرانا اس کے لیے زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور وہ سالہ سال چکر لگاتا رہتا ہے. بالکل. جی جی سر. میں آپ کو ایک مثال اس کی یہ دوں گا. میں پہلے رہتا تھا ماڈل کالونی میں. ماڈل کالونی کا جو پولیس اسٹیشن تھا وہ بھی کسی صاحب کے گھر کے اوپر اس نے رینٹ پہ دیا تھا. جی جی. اور 7 سے 8 سال لگے ان کو وہ خالی کرانے میں. جب گورنمنٹ کے ادارے اتنی دیر سے گھر خالی کرتے ہوں گے تو عام انسان کا کیا حال ہوتا ہے. بس یہ دو میرے کوشچن سے یہ. اچھا یہ میرا ذرا ٹھیک ہے سر. سر میں آپ کو ایک ایک کر کے جواب دوں گا. اچھا حبیب الرحمان صاحب اس میں گرامی بتایا آپ نے, ٹھیک ہے. میں آپ کو دونوں کا جواب دے رہا ہوں, کائنڈلی آپ سن لیجئے گا آف لائن. بہت شکریہ آپ کے کال. شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جناب یہ حبیب الرحمان صاحب تھے. ان کے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال جو ہے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ پراپرٹی اگر مدر کے نام ہو یا فادر کے نام پہ ہو تو اس کی تقسیم دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہوگی, یا کیا مطلب اس کا یعنی لوازمات اس کے کیا ہوں گے. تو ان دونوں صورتوں میں ابھی میں نے پروگرام کے میں ایک بہن کی بھی کال آئی تھی تو میں نے یہ درخواست کی تھی کہ اس پہ جو قانون وضاحت سے یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں سکسیشن میں جانا پڑتا ہے, لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینا پڑتا ہے. یعنی اگر جو مالک جائیداد ہے وہ خاتون ہوں یا مرد ہوں, اب ان کے جو قانونی ورثاء ہیں تو ان کی ہیڈشپ باقاعدہ بنتی ہے, اور ان کا جو بھی متوفیہ یا یہ متوفی جو بھی مرحوم ہوتے ہیں جن کے بھی نام پراپرٹی ہوتی ہے ان کا نادرہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور جو ورثہ کی ڈیٹیل ہے عدالت میں باقاعدہ اس پہ کلیم کیا جاتا ہے کہ, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو ایک ہی وقت میں کلیم کر سکتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے فلیٹ یا زمین یا دکان پہلے لکھ دی اور بینک پہ پڑا ہوا پیسہ آپ چاہیں کہ میں 2-4 مہینے کے بعد جو ہے وہ کلیم کروں, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. یعنی ون گو میں آپ کو تمام تفصیلات جو منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات اس میں دے کے
اور وہاں پہ آپ کو عدالت کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ حقیقی ورثہ ہیں، کتنے نرینہ ہیں، کتنے غیر نرینہ ہیں، عمر کے حساب سے، سیکوینس کے حساب سے ان سب کا یعنی وہاں پہ مطلب باقاعدہ ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد عدالت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو یہ اختیار دے دیتی ہے کہ آپ جو اگر 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، یا تو وہ آپس میں خرید و فروخت کر لیں ود میوچل انڈرسٹینڈنگ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی ایک کو نامینیٹ کر دیں کہ یہ جائیداد بیچ کے اور ایز پر شریعت اور شرع ان کو ان کا حصہ دے دے، جو بھائیوں کا ہے وہ بھائیوں کو مل جائے، یعنی بیٹوں کا ہے بیٹوں کو مل جائے، بیٹیوں کا ہے بیٹیوں کو مل جائے۔ تو ایک تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا حبیب الرحمان صاحب۔ سیکنڈ جو آپ نے رینٹ کی بات کی یہاں پہ کہ یعنی ٹیننسی ایگریمنٹ ہے 1979 کا، یہ بیسیکلی ٹیننٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس میں ایک جنرل ایک یعنی کانسیپٹ یہ ہے کہ جناب ٹیننٹ چونکہ وہ لینڈ لارڈ نہیں ہوتا، یعنی مطلب صاحب جائیداد نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو عدالت یا قانون زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ یہاں پہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، یا وہ لوگ کہ جو اپنے مالک مکان کو پریشان کرتے ہیں یا ان کی جائیداد کے اوپر قبضے کی نیت سے عدالت میں یعنی رینٹ کنٹرولر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جو میں نے ٹیننسی ایکٹ آپ کو بتایا، تو اس کے لیے باقاعدہ رینٹ کنٹرولر ہوتا ہے، اور یہ حضرات جو ہمارے جو کرایہ دار ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ مالک مکان کو تنگ کرنے کے لیے ہمارا رابطہ کرتے ہیں کہ جو بیچارے کو کرایہ مل رہا ہوتا ہے وہ کرایہ بھی وہاں جمع ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنا اس کے لیے ایک بہت ہی اعصاب شکن کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں میں نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی معاہدہ کریں، سیل کا کریں، پرچیز کا کریں، رینٹ کا کریں، تو ہر چیز، ہر نقطہ وضاحت کے ساتھ کہ جس میں دونوں کے سیوک رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی بھی بد نیت ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جب پہلا ایگریمنٹ بنتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ یعنی 11 منتھس کا 11 مہینے کا بناتے ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ رینٹ ایگریمنٹ جو ہیں یہ رینیو نہیں ہوتے، لوگ اس کو کرواتے نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے تعلقات اچھے کرتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ اب وہ اس پوزیشن پہ ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا یعنی ایبسرڈ یا ان کلیئر ڈسپیوٹ جو ہے نا وہ یعنی کریٹ کر دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے، جو مالک مکان ہوتا ہے، اس کو پھر اپنی جائیداد ہوتے ہوئے عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ سول لیٹیگیشن انفارچونیٹلی بہت لیٹ ہو جاتی ہے اور وہ مطلب رزلٹ نہیں مل پاتا، تو لہٰذا اس میں میری گزارش جناب حبیب الرحمان صاحب آپ سے یہی ہے کہ رینٹ ایگریمنٹ جب بھی بنے اس کے اندر جو بھی شرائط لکھی جا رہی ہوں وہ ایک تو باہمی رضامندی سے ہوں تو کوئی تنازع ہوگا ہی نہیں، اور یہ لازم کر لیں کہ آپ کو ہر 11 مہینے کے بعد ایکسپائری کے بعد اس کو 1 مہینے کا نوٹس ہوگا، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں اپنا کرایہ دار بدل سکتے ہیں، یو آر دی لینڈ لارڈ، آپ کا پیسفل ویکنٹ پوزیشن جیسا آپ نے دیا تھا ویسا آپ کو ملے۔ اور اس میں یہ ضرور تحریر کروانا چاہیے کہ اگر ان شقوں کی اگر خلاف ورزی ہوئی یا قانون شکنی ہوئی تو آپ قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، تو کرایہ دار پھر رینٹ کنٹرولر کے پاس جانے سے احتیاط کرے گا۔ اچھا جناب، یہ تو حبیب الرحمان صاحب کا جواب ہو گیا، اور آخر میں یہ جو میں آپ کو جو بتا رہا تھا، یہ جو دادا دادی والا جو آپ کو قصہ بتایا کہ دادا نے جو اپنی زندگی میں جو ذاتی طور کے اوپر اپنی جائیداد کا بٹوارا کر دیا تھا، لیکن وہی بات کہ
یہ کوئی یعنی ریٹن کوئی جو ہے نا ڈسٹریبیوشن نہیں تھی، اس کی تقسیم جائیداد کی تحریری نہیں تھی. اور میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ قانون ہمیں پابند کرتا ہے کہ تحریر ضروری ہے. تحریر ایک سند ہوتی ہے، اور وہ سند آپ کے پاس نہ ہو تو زبانی کلامی بیانات سے جھگڑے ہی ہوتے ہیں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بول رہا ہوں اورنگی سے. جی جاوید صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی اگر ایک مکان ہے، بس ایک ہی مکان ہے، زیادہ نہیں ہے جی، اگر وہ ماں کے نام ہو جی جی، اور ماں کے 6 بچے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، جی، اور ان میں سے ایک بچے کا ماں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جی جی ٹھیک ہے، جی، ماں کی اور اس کی بالکل نہیں بنتی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ مکان تو میرے نام ہے، اوکے، لہٰذا اس کو میں بالکل جائیداد سے ایک رتی بھی نہیں دوں گی، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی، کچھ بھی نہیں دوں گی. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے بالکل اس میں سے بالکل کچھ کھٹکھٹا لے گا سکتا ہے، یا نہیں ملے گا. بالکل اس ماں کھٹکھٹا کی بات سکتا ہے. مانی جائے گی کہ بھائی اس نے تو فلانے سن میں یہ کیا تھا، فلانے نہیں سن میں نہیں، وہ کیا تھا، ہمارا خیال نہیں کیا تھا، ہمارا فلانا کیا تھا، لہذا میں اس کو سوال پیدا نہیں ہوتا. جی جی اور جائیداد جو ہے، جی، جائیداد کس کی ہے بتا جی؟ جی جی، جائیداد اصل دادا نے خریدی تھی ٹھیک ہے. بچے. اچھا، ابھی کیا یہ ان خاتون کے نام پہ ہے یا ابھی تک اس کی وراثت تبدیل نہیں ہوئی؟ وراثت مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا دادا کی تھی، کوشش میں لگی ہوئی ہے، کوشش میں کہ وہ میرے نام پہ ہو جائے، اور ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی. نہیں ایسے کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ جو دادا کے جو بیٹے ہوں گے وہ ہے نا قانونی ورثہ، تو اصل میں بیٹیاں ہوں گی ان کی، اصل ورثہ تو وہ ہے نا. اگر یہ بھی ان کی بیٹی ہیں تو یہ اکیلی اگر ہیں تو ایک الگ بات ہے، اور اگر اور بھی بھائی بہن ہیں ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کے سوال کا یہ دادا کے 2 ہی بیٹے تھے. جی جی، وہ ایک پلاٹ انہوں نے لیا تھا، تو اس میں دونوں کی شادی کر کے جب آپس میں مسئلہ ہوا تو انہوں نے بیچ میں دیوار مار دی. ان خاتون کا سر بات سنیے میری جاوید صاحب، ان خاتون کا یعنی مرحوم سے جو صاحب جائیداد سے ان سے کیا رشتہ ہے؟ بہو ہے نا جی ان کی. بہو ہیں؟ جی جی. تو ایک اور بھی تو بہو ہوں گی نا، جی جی، ان کے بھی تو بچے ہوں گے نا. جی جی. ہاں تو یہ وہی تو میں بتا رہا ہوں نا. تو درمیان میں دیوار لگا دی، دادا نے بولا کہ آپ ادھر رہو اور آپ ادھر رہو، ٹھیک ہے. میں نے ابھی آپ نے اگر شو میں سنا ہو، میں یہی واقعہ بتا رہا تھا کہ ایک دادا نے اپنی زندگی میں زبانی طور پہ جائیداد کا بٹوارا کر دیا تھا. تو زبانی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی میرے بھائی. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے، یہ خاتون جو ہے نا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ قانونی وارث نہیں ہے. پہلے تو سوال کا جواب یہ ہے. دوسرا جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اولاد کو کوئی ماں باپ بے دخل نہیں کر سکتے، شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی. اگر فرض کیجئے کوئی اولاد نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے، پہلے اس کا رزق ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے کہ وہ ماں باپ سے نافرمانی کی کیا سزا دیتا ہے. لیکن یہ جو یعنی آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں نا، آگ کر دیا، ناخلف تھا اور ناانجار تھا، تو قانونی طور پہ وہ شخص جس کو یہ کہا جا رہا ہو وہ عدالت سے اپنا حصہ کلیم کر سکتا ہے. اس میں اس کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن جو بات آپ بتا رہے ہیں، یہ خاتون جو ہیں یہ صاحب جائیداد نہیں ہیں. جی، یہ کیونکہ یہ وہ ہے، یہ ایک وراثتی ملکیت ہے، اس کے شیئر ہولڈر ہیں. اگر وہ دادا کے بیٹے بھی زندہ نہیں رہے تو ان کی اولادوں میں جائے گا وہ. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ خاتون جو ہیں ان کو ان کے شوہر کا جو حصہ ہے وہ ملے گا، اور وہ بھی ان کی اولادوں میں بٹے گا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی ان کی اولادوں میں جائے گا، ٹھیک ہے نا. جاوید بھائی، آپ بات یہ ہوئی جی، ابھی تو نام میں ہوا نہیں ہے اس کے، وہ کوشش میں لگے کہ نام پہ ہو جائے. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ یہ چیز ان کے نام ہوتی تو یہ اس صورت میں، اول تو میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قانونی وارث ہیں ہی نہیں، کیونکہ جو مرحوم نہیں ہیں، یہ جب تک اس جائیداد کی قانونی تقسیم نہیں ہو جاتی، یعنی ان کے جو شیئر ہولڈر تھے یعنی ان کے بیٹے، اب وہ بھی اگر دنیا میں نہیں رہے تو
ان کی جو اولادیں یعنی صاحب جائیداد کے پوتے یا پوتیاں، ٹھیک ہے، اب یہ ان کی بیوہ میں آئیں گی، مطلب ان کی یعنی صاحب جائیداد کے بیٹے کی بیوہ میں شمار ہوں گی، ٹھیک ہے، تو وہ مرحوم جو ہوں گے ان کے حصے میں سے ان کو پلس ان کے بچوں کا حصہ بنے گا، 8واں حصہ ملتا ہے جی 1/8 والا حساب ہے، تو یہ ہے جناب، ٹھیک ہے سر، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے جی، نہیں اپنے نام کرانے کے لیے اگر وہ ایسے کریں گی تو غیر قانونی کریں گی، اس میں آپ کینسلیشن آف ڈاکیومنٹ کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، یعنی کاغذات کی منسوخی کا مقدمہ کر سکتے ہیں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب جائیداد نہیں ہے خاتون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ خیر دے آپ کو، آمین آمین، تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اچھا سامعین، اسی کے ساتھ آج کا شو ختم ہوتا ہے، بہت ساری باتیں کرنے والی تھیں، کالز بھی لینا ضروری ہوتی ہیں، تو لیکن اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہوتا، انشاءاللہ یہ سلسلہ کل جاری رہے گا، میں اس موضوع کو کل بھی یعنی انشاءاللہ اسی سے پروگرام کا اسٹارٹ کروں گا۔ کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سن رہے تھے اپنا شو قانون کیا کہتا ہے، میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں آج کے لیے، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی موضوع کے ساتھ۔ شب بخیر، پاکستان زندہ باد۔